ہزاروں سال پہلے یونان کے ایک حصے کریٹ پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ ظلم و ستم کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں کرتا تھا۔ وہ غریبوں سے سخت نفرت رکھتا تھا۔ اس کے ملک پر جتنے بھی غریب تھے سبھی مصیبت میں گرفتار رہتے تھے۔ بادشاہ تیہو ہر روز چند غریبوں کی گرفتاری کا حکم دے دیتا اور جب وہ گرفتار ہونے کے بعد اس کے روبرو حاضر ہوتے تو وہ ان کو طرح طرح کی سزائیں دے کر لطف اندوز ہوا کرتا۔ کبھی ایک دو غریبوں کو زندہ ہی خونخوار شیروں کے پنجرے میں ڈال کر انہیں مروا دیتا۔ شیر غریبوں کی بوٹی بوٹی کر دیتے اور بادشاہ اس تماشے کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ اگر دو شیروں میں سے ایک کسی غریب کے جسم پر قبضہ جمانے کی خاطر دوسرے سے لڑنے لگ جاتا تو بادشاہ اس سے اور بھی خوش ہوتا۔ وہ اس لڑائی کو دو عظیم بہادروں کی لڑائی کہتا۔ لیکن جلد ہی شیروں کے درمیان صلح ہو جاتی اور وہ غریب کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ بادشاہ تیہو کی درباری بھی بادشاہ کو خوش رکھنے کی خاطر واہ واہ کے نعرے مارتے رہتے اور بادشاہ کے ہر ظلم کو حوصلہ افزائی کرتے رہتے۔ البتہ بادشاہ تیہو کا وزیر طالس بادشاہ کا ظلم و ستم پسند نہیں کرتا۔ وہ غریبوں سے محبت رکھنے والا وزیر تھا۔ اسے کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی سے دشمنی رکھتا تھا۔ لیکن بادشاہ کی سخت گھیرے کی سامنے وہ بھی مجبور تھا۔ جب وہ غریبوں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا تو دکھ سے اپنی آنکھوں میں پانی بھر لیا کرتا۔ بادشاہ کئی غریبوں کو اپنے سامنے زندہ گاڑ دیتا یا بعض کو الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلانے کا حکم دے دیتا۔ غریبوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر مروایا جاتا تھا۔ ایک دن ایک سفید ریش غریب کو بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا۔ بادشاہ اس کی لمبی داڑھی دیکھ کر خوب ہنسا۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا اس کی داڑھی تیل میں بھگو کر اسے آگ لگا دو۔ اس پر وہ غریب تڑپ اٹھا اور جرأت سے کام لیتے ہوئے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، ایسا ظلم نہ کر، یاد رکھ کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ آپ جیسا سلوک دوسروں سے کریں گے اس کی سزا یا جزا ضرور پالیں گے۔ بادشاہ تیہو اس بات پر خوب ہنسا۔ اس کے بعد اپنے تخت سے اٹھا اور غریب کی سفید داڑھی کھینچتے ہوئے بولا، میں ایک عظیم بادشاہ ہوں، اس زمین کا اور اس پر بسنے والے تمام باشندوں کا مالک ہوں، اس لیے جو کچھ بھی ہوگا میرے حکم سے ہوگا۔ بادشاہ کی اس بات سے بوڑھے انسان نے کوئی بات نہ کی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی نصیحت کا اس ظالم بادشاہ کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر بادشاہ نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے جلادوں کو حکم دیا، اس بوڑھے پاجی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ بادشاہ کا حکم پا کر جلاد آگے بڑھے۔ وزیر طالس نے نہ جانے بوڑھے انسان کے چہرے سے کیا اندازہ لگایا کہ وہ آگے بڑھ کر بادشاہ سے بولا، حضور، بوڑھے سے گستاخی ہوئی ہے، آپ اسے ایک بار معاف کر دیں۔ وزیر کی اس بات پر بادشاہ نے گھور کر اس کے جانب دیکھا۔ بادشاہ نے چاہا
کہ وہ وزیر کو اس کی گستاخی کی سزا دے۔ پھر نہ جانے اس نے کیا سوچا کہ اس نے وزیر سے کچھ نہ کہا، صرف اتنی بات کی، بادشاہ حکم دے کر واپس نہیں لیا کرتے طالیس۔ وزیر یہ سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں میں جلادوں نے بوڑھے پر تلواروں اور نیزوں سے وار کرنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر 20 تلواروں اور نیزوں کی گھاؤ پڑ گئے، لیکن اس بات پر سب گم سم اور حیران ہو کر رہ گئے کہ بوڑھے کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے جلاد کسی سوکھی لکڑی کو کاٹ رہے تھے۔ اتنے میں ایک جلاد نے اس کے سینے میں تلوار مار دی۔ پھر وہ غریب بوڑھا انسان اتنی دور جا گرا، اس کے ساتھ ہی اس کے سینے سے دل نکل کر باہر آ گرا جیسے کوئی گیند ہو۔ بادشاہ بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت ایک پہاڑی کوا کائیں کائیں کرتا ہوا آیا اور بوڑھا آدمی کا دل اپنی چونچ میں لے کر اڑ گیا۔ تمام درباری دیکھتے ہی رہ گئے۔ بوڑھا آدمی مر چکا تھا، لیکن بادشاہ، اس کے وزیر اور درباریوں کی حیرانی دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ بالکل خاموش اور گم سم کھڑے ہوئے تھے۔ جب جلاد اپنا کام سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا تو بادشاہ نے حیرت سے باہر نکل گیا۔ اب اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بوڑھے آدمی کو مروا کر اچھا نہیں کیا۔ یقیناً یہ بوڑھا آدمی کوئی دیوانہ یا ولی اللہ تھا۔ طالیس بڑے غور سے اپنے بادشاہ کے جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ جان گیا کہ بادشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنے ظلم و زیادتی کا احساس ہوا ہے۔ اس نے بادشاہ کے نزدیک پہنچتے ہوئے کہا، حضور، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپ اس خدا کے نیک بندے کو احترام کے ساتھ دفن کروائیں۔ اس طرح سے آپ کی یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ثابت ہوگی۔ اس موت سے بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ وزیر کی بات سن کر روئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے طالیس سے کہا، ہم سے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، کاش ہم اس مقدس انسان کو نہ مرواتے۔ بادشاہ نے افسوس و غم کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس درویش انسان کی لاش کو پورے شاہی اعزازات کے ساتھ شاہی باغ کے بلند چبوترے پر دفن کیا جائے۔ بادشاہ کے اس حکم پر وزیر سمجھ گیا کہ اس موت کے بعد بادشاہ ضرور سنبھل جائے گا اور آگے کبھی نہ غلطی کرے گا۔ تو اسی قصے سے دوستوں، کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ پلیز ضرور کمنٹ میں اور لائک کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ اوکے، اللہ حافظ دوستوں۔